نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے اور 12 رمضان المبارک کی تاریخ ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کی عبادت کا اہتمام کیا اور روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید بھی ہمیں رمضان کی قدر، روزوں کی قدر، تراویح کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا ذکر کیا تھا میں نے کل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کی جائے۔ نمبر 1 ذکر کیا جائے، نمبر 2 استغفار کیا جائے، نمبر 3 جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کا ذکر کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے اندر 3 کاموں کے اندر زیادہ طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ویسے پورا سال ان کا اہتمام ہوا کرتا تھا، لیکن جب رمضان شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ان چیزوں کا اہتمام کرتے۔ نمبر 1 فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر خوب جستجو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، ویسے پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے۔ فرمایا یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جایا کرتے تھے، اور لیکن رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کام جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے، فرمایا صدقہ خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، لیکن رمضان مبارک جب شروع ہوتا فرمایا کہ کثرت سے سخاوت کرتے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، حتیٰ کہ بعض احادیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرتے ایسے جیسے کہ تیز ہواؤں کے جھونکے ہوا کرتے ہیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے خرچ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح تیسرا جس معمول کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے، فرمایا وہ دعاؤں کے اندر گریہ زاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کرتے، کثرت کے ساتھ رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ تو رمضان کے اندر جو ہے ان خاص چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے اندر ان معمولات کو لے کر آئیں۔ اور رمضان کا جیسا کہ روزے کا اہتمام ہوتا ہے، تو روزے کو ہم زیادہ سے زیادہ برکت والا بنائیں، اس کو اللہ کے یہاں زیادہ سے زیادہ قبولیت والا بنائیں، وہ اس طور پر کہ رمضان المبارک کے روزہ جو ہے اس کو محفوظ رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی طرح نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں، نماز کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور پھر لایانی چیزوں سے بچیں اور گناہوں سے بچیں، پھر ہی روزے کا پورا اجر ہمیں ملے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ان کی یہ حالت تھی کہ وہ مرنے کے قریب ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ 2 عورتوں کی یہ حالت ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو چکی ہیں، کیا وہ روزہ توڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہیں کہ کلی کریں، ان سے کہا جائے کہ کلی کریں۔ انہوں نے کلی کی تو ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ذرات نکلے، چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ وہ حیران ہوئی کہ ہم نے تو گوشت نہیں کھایا، تو پھر یہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خبر دی، فرمایا کہ تم روزے رکھ کر بھی لوگوں کی غیبت کیا کرتی تھی۔ تو یہ ایسے ہی ہے، جو انسان غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ کسی مردار گوشت کو کھا رہا ہے۔ تو غیبت سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے، پھر ہی روزے کا اثر ہوگا، پھر ہی روزے کی جو ثواب ہے اس کا پورا اجر ہمیں مل سکے گا۔ پھر اسی طرح شیاطین جو جیسا کہ معلوم ہے قید ہوتے ہیں رمضان کے اندر، تو پھر بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں ہم سے، ان سے گناہوں سے ہم کیسے بچیں؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کو بھی قابو رکھیں، کیونکہ شیطان تو قید ہیں، لیکن جو نفس، جو دل پورا سال اللہ کی ناراضگی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، وہ نفس جو ہے باز نہیں آتا۔ انسان کا جس طرح شیطان دشمن ہے، نفس بھی انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، نفس بھی انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے، نفس بھی انسان کو گناہوں میں لے کر جاتا ہے۔ تو پھر اس نفس کو بھی ہم قابو میں رکھیں اور اللہ کے حکموں کی تابعداری کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں ان پر عمل کریں، اور خاص طور پر رمضان کی قدر کریں اور اپنے رمضان روزے کی تمام برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔